جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کہاں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر سلسلہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ کے عظیم خلفاء کرام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہم گفتگو کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے خلفاء کی سیرت پر، آپ کے کردار پر اور ان کی علمی اور دینی خدمات کے حوالے سے اس پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، آپ اس پروگرام کی 13 نشستیں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں تذکرہ کیا جائے گا فاضل بہار ملک العلماء خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارکہ پر، جو کہ اعلیٰ حضرت کے ایک نامور خلیفہ ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت مبارکہ پر علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات اعلیٰ حضرت کے نام سے جو کتاب تصنیف فرمائی، وہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت مبارکہ پر بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی تحریر کردہ کتاب حیات اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت کے کئی گوشوں کو سمیٹ کر اور کئی گوشوں کو یکجا کر اعلیٰ حضرت کی سیرت کو آپ نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے۔ ناظرین محترم، علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ملک العلماء اور فاضل بہار ارشاد فرمایا۔ ان القابات سے اعلیٰ حضرت نے آپ کو یاد فرمایا۔ علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کا نام سید عبدالرزاق اشرفی تھا، اور آپ کے مورث اعلیٰ علامہ سید ابراہیم بن سید ابو بکر غزنوی ہیں، جو کہ مدار الملک اور ملک بیا کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ پٹنہ کی سرزمین پر ملک بیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک خوبصورت سا مزار فائز الانوار موجود ہے، اور آپ کے مزار میں دیگر آپ کے ہی خاندان سے متعلقہ شخصیات کی قبریں بھی موجود ہیں، اور پٹنہ کی سرزمین پر قومی ورثے کے طور پر یہ جگہ مانی جاتی ہے کہ غالباً تقریباً 600 سال سے یہ مزار وہاں موجود ہے، اور آپ کے سلسلے کے، آپ کے خاندان کے لوگ پٹنہ شہر میں آباد ہیں۔ علامہ سید ابراہیم جو آپ کے مورث اعلیٰ ہیں ملک بیا، جن کا ہم نے تذکرہ کیا، ان کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں سرکار بغداد حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات اعلیٰ حضرت میں اپنا شجرہ نسب تحریر فرمایا، جو کہ آپ اس وقت اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، پٹنہ ہند کے صوبے بہار کا ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ حضرت ملک العلماء علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی شہر کے قریب میں واقع عظیم آباد کے موضع ضلع رسول پور میجرہ میں 10 محرم الحرام 1303 ہجری بمطابق 19 اکتوبر 1880 عیسوی کو صبح صادق کے وقت آنکھیں کھولی۔ آپ کے والد ماجد سید عبدالرزاق اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پابند شریعت بزرگ تھے۔ اپنی سادگی کی بدولت اعزاز و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت شاہ چاند بیتوی ول شاہ غلام رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سلسلہ اشرفیہ میں بیعت تھے اور اوراد مشائخ کے عامل تھے۔ اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ بھی شاہ چاند بیتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سلسلہ قادریہ میں بیعت تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو حضور سیدنا سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خاص عقیدت تھی۔ وہ ہر سال 11ویں شریف کے موقع پر نیاز اور فاتحہ کا اہتمام فرماتی تھیں۔ ناظرین محترم، 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں حضرت شاہ چاند بیتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی رسم بسم اللہ خوانی ادا فرمائی، اور آپ کی انہی بزرگوں کا سایہ رحمت تھا کہ آپ کی شخصیت پر دینی اقدار واضح نظر آئے، اور اس طالب علم نے جب بسم اللہ اتنے عظیم بزرگ کے ہاتھ سے پڑھی تو پھر زمانے نے دیکھا کہ حضور ملک العلماء علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں جو حصہ لیا اور جو تاریخی کارہائے نمایاں سر انجام دیے،
آپ کی کتابوں کی صورت میں آپ کا علمی ذخیرہ آج بھی موجود ہے۔ ناظرین محترم، علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سید عبدالرزاق اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کی۔ قرآن کریم اور اردو اور فارسی کی کتابیں گھر پر ہی حافظ مخدوم اشرف، مولوی کبیر الدین اور مولانا عبداللطیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پڑھائیں۔ 1312 ہجری میں اپنے ننیال موضع بین ضلع پٹنہ تشریف لے گئے، جہاں مدرسہ غوثیہ حنفیہ میں تفسیر جلالین اور میر زاہد وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس ادارے میں بیشتر عربی کتابیں مولوی محمد ابراہیم صاحب سے پڑھی، جو حاذق طبیب بھی تھے۔ ناظرین محترم، جب ملک العلماء نے محدث سورتی حضرت علامہ مولانا وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ سنا تو 25 جمادی الاول 1320 ہجری کو حضرت محدث سورتی علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مسند امام اعظم اور مشکات شریف وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ ناظرین محترم، ان دنوں امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نور اللہ مرکزہ کے علم و قلم کا شہرہ افوان شباب پر تھا۔ آپ نے اپنے ہم وطن مولانا سید عبدالستار عظیم آبادی کے ہمراہ اعلیٰ حضرت کے دربار میں حاضری دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ملک العلماء کے اس ذوق تحصیل علم کی سرگرمی کو دیکھ کر دارالعلوم منظر اسلام کی بنیاد ڈالی، اور اس کا افتتاح آپ ہی نے ان دونوں طالب علموں کے ہمراہ فرمایا۔ یہ دو طالب علم دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف کے اوائل کے طلبہ میں سے ہیں۔ بریلی شریف میں رہ کر آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے علم حدیث، فقہ اور علم تصوف میں مہارت تامہ حاصل کی، فتویٰ نویسی کے آداب سیکھے اور علم ہیئت، تقسیر، توقید اور ریاضی جیسے نادر فنون میں کمال حاصل کیا۔ ناظرین محترم، بریلی شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ کے علاوہ مولانا حکیم محمد امیر اللہ شاہ بریلوی، مولانا حامد حسن رامپوری، مولانا سید بشیر احمد علی گڑھی علیہم الرحمہ سے بھی ملک العلماء علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیم حاصل کی۔ ناظرین محترم، محرم الحرام 1321 ہجری میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے مرید ہوئے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ کو جملہ سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ ناظرین محترم، علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فراغت کے فوراً بعد ہی تدریسی میدان میں آپ نے قدم رکھا اور اپنے میکدہ علم سے مختلف خطوں کے لاکھوں طالبان علوم نبویہ کو قرآن و حدیث کا خوب جام محبت پلایا۔ ناظرین محترم، اعلیٰ حضرت کے حکم سے آپ نے دارالعلوم منظر اسلام بریلی سے تدریسی خدمات کا آغاز فرمایا۔ تقریباً 4 سال تک تدریس فرمانے کے بعد شوال 1328 ہجری میں سرکار اعلیٰ حضرت ہی کے حکم سے انجمن نعمانیہ لاہور تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے انجمن نعمانیہ لاہور کے ناظم جناب تاج الدین احمد کو حضرت ملک العلماء علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متعلق ایک مکتوب تحریر فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے اس مکتوب میں جو الفاظ استعمال فرمائے وہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ مولانا مولوی محمد ظفر الدین صاحب قادری سلمہ فقیر کے یہاں عائز طلبہ میں سے ہیں اور میرے بجان عزیز۔ ابتدائی کتب کے بعد یہیں تحصیل علوم کی، اور اب کئی سال سے میرے مدرسے میں مدرس اور اس کے علاوہ کار افتاء میں میرے معین ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جتنی درخواستیں آئی ہوں سب سے یہ زائد ہیں، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ سنی، خالص، مخلص، نہایت صحیح العقیدہ، ہادی، مہدی ہیں۔ عام درسیات میں بفضلہ تعالیٰ عاجز نہیں، مفتی ہیں، مصنف ہیں، واعظ ہیں، مناظرہ بعونہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، علماء زمانہ میں علم توقیت سے تنہا آگاہ ہیں۔ امام ابن حجر نے زواجر میں اس علم کو فرض کفایہ لکھا ہے، اور اب ہند بلکہ عام بلاد میں یہ علم علماء بلکہ عام مسلمین سے اٹھ گیا۔ فقیر نے بتوفیق قدیر اس کا احیاء کیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ فقیر نے بتوفیق قدیر اس کا احیاء کیا اور 7 صاحب بنانا چاہے، جن میں بعض نے انتقال کیا، اکثر اس کی صحبت سے چھوڑ کر بیٹھے۔
انہوں نے بقدر کفایت یعنی ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بقدر کفایت اخذ کیا، اور اب میرے یہاں کے طلوع و غروب و نصف و نہار کے ہر روز و تاریخ کے لیے اور جملہ اوقات ماہ مبارک رمضان شریف کے بھی بناتے ہیں۔ فقیر آپ کے مدرسے کو اپنے نفس پر ایثار کر کے انہیں آپ کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ الفاظ تھے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مولانا سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق۔ ناظرین محترم، علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1329 ہجری میں معززین شملہ کے اصرار پر اعلیٰ حضرت نے آپ کو خطیب و مفتی کی حیثیت سے شملہ بھیجا، اور پھر ایک سال بعد 1330 ہجری میں مدرسہ حنفیہ آرا بہار میں صدر مدرس کی حیثیت سے تشریف لائے۔ ادارے کو سنبھالا دینے کے بعد 1334 ہجری میں سید شاہ سلیم الدین سہسرامی کی درخواست پر خانقاہ کبیریہ سہسرام تشریف لے گئے۔ پھر 1338 ہجری میں مدرسہ شمس الہدیٰ میں آپ کی سرکاری تقرری عمل میں آئی، اور آپ نے ریٹائرمنٹ تک اپنا فریضہ بحسن و خوبی سر انجام دیا۔ اس کے بعد مکمل اطمینان و سکون کے ساتھ تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ نے کٹیہار میں جامعہ لطیفیہ بحر العلوم کا افتتاح فرمایا، اور آخر عمر تک اپنی نگرانی سے مدرسے کو عروج بخشتے رہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تدریسی صلاحیت کے ساتھ ساتھ سیال قلم سے بھی خوب نوازا تھا۔ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کی تصانیف سے ہندوستان اور پاکستان ہی کے باشندے نہیں بلکہ دیگر ممالک بعیدہ کے باشندے بھی کثیر باشندے فیضیاب ہوئے۔ آپ نے 1323 ہجری سے باضابطہ تصنیفی خدمات کا آغاز فرمایا، اور اس روش پر آخر دم تک قائم رہے۔ ان مدتوں کے درمیان آپ نے مختلف علوم و فنون مثلاً حدیث، فقہ، تاریخ، سیرت، سوانح، صرف و نحو، منطق، فلسفہ، مناظرہ، حیات اور تفسیر اور دیگر فنون پر کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی نے جہان ملک العلماء کے نام سے آپ کی سیرت پر تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل کتاب تحریر فرمائی، اور اس کتاب میں آپ کی چھوٹی بڑی 70 کتابوں کا تذکرہ فرمایا کہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 70 کتابوں کے نام اور ان سے متعلق تفصیل جو ہے اس کتاب میں تحریر فرمائی۔ ناظرین محترم، ہم یہاں آپ کی 70 کتابوں میں سے صرف چند کتابوں کا تذکرہ کریں گے کہ جن سے اس حقیقت کا اندازہ لگانا بہت آسان ہو جائے گا کہ ملک العلماء علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبقریت اور فنی مہارت میں کس حد تک کامیاب تھے۔ آپ کی کتابوں کے نام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ الجامع الرضوی المعروف بصحیح البہاری، ظفر الدین الجید، الخصام المسلول علی منکر علم الرسول، النبراس لدفع ظلام الناس، اور آپ کی مشہور زمانہ کتاب حیات اعلیٰ حضرت، توضیح التوقید۔ علامہ شہاب الدین احمد بن حجر مکی کی کتاب الخیرات الحسان کا اردو ترجمہ بامحاورہ ترجمہ جواہر البیان، یہ بھی آپ ہی کی کتاب ہے۔ الاکسیر فی علم تقصیر، تحفۃ الابصار، میلاد رضوی، نصرت الاصحاب باقسام ایصال ثواب، تنویر المصباح، سرور القلب، اور تنویر السراج فی بیان المعراج، یہ کتابیں آپ کی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی کتابیں ہیں، اور تقریباً 70 کتب کا، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 70 کتابیں علامہ ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی صاحب نے جہان ملک العلماء میں تحریر فرمائے ہیں۔ 70 کتابوں کے نام۔ ملک العلماء کی تدریسی صلاحیت جب اقوام عالم میں پھیلی تو ہندوستان اور بیرون ہندوستان سے لا تعداد طلبہ علمی تشنگی بجھانے کے لیے آپ کی بارگاہ عالیہ میں آتے چلے گئے، اور آپ بھی انہیں تاریخ و تفسیر اور قرآن و حدیث کا جام محبت پلاتے چلے گئے۔ آپ کے شاگردوں میں عظیم و اکابر علماء دین کے نام ملتے ہیں، جن میں شامل ہیں سید شاہ احسن الہدیٰ سجادہ نشین خانقاہ شاکریہ، مولانا حافظ محمد عبد الرؤوف بلیاوی، مولانا محمد محمود رفاقتی مصنف تذکرہ علماء اہل سنت، امام علم و فن خواجہ مظفر حسین رضوی، سید شاہ فرید الحق عمادی،
حضرت علامہ سید شاہ سید ہاشم چشتی، مفتی محمد غلام مجتبی اشرفی سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف، اور دیگر اکابرین اہل سنت کے نام آپ کے شاگردوں میں ملتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت علامہ مولانا سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی اور دیگر تصانیف کا جب جائزہ لیا جائے تو ایسے بہت سے اقوال اور فتاوی ملیں گے جن سے آپ نے اصلاح معاشرہ کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ پٹنہ کی ایک مسجد میں درس دیا کرتے تھے جس کا خاص مقصد اصلاح معاشرہ اور تبلیغ دین تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ اوقات نماز معلوم کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں تو آپ نے موزن الاوقات تصنیف فرما کر اس دشواری کا حل نکالا۔ یوں ہی جب سمت قبلہ کے تعین میں گڑبڑی پیدا ہوئی تو قبلے کا جدول مرتب فرمایا، نیز اسے معلوم کرنے کے لیے خواص کے لیے علمی طریقہ اور عوام کے لیے عملی طریقہ مرتب فرمایا۔ ناظرین محترم، علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں مختلف فرقہ باطلہ نے اپنی گمراہیت اور بدعقیدگی کا جال بچھا رکھا تھا۔ وہ آئے دن بھولے بھالے مسلمانوں کو کفر و ضلالت کے گڑھے میں دھکیلے جا رہے تھے۔ ایسے پرخطر اور پرآشوب دور میں ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس محاذ پر بھی دین و سنیت کی پاسبانی کے لیے حقوق ادا کیے اور ہر ایک کو دندان شکن جواب ارشاد فرمایا۔ شاید آپ کے اسی فاتحانہ شوکت کو دیکھ کر اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے قصیدے الاستمداد میں، اپنی نظم میں الاستمداد میں جہاں اپنے شاگردوں کا اور اپنے خلفاء کا ذکر فرمایا، وہاں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضور ملک العلماء علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق ارشاد فرمایا کہ میرے ظفر کو اپنی ظفر دے، میرے ظفر کو اپنی ظفر دے، اس سے شکستیں کھاتے یہ ہیں، میرے ظفر کو اپنی ظفر دے، اس سے شکستیں کھاتے یہ ہیں۔ ناظرین محترم، اور پھر کسی شاعر نے سلام رضا کے ہی وزن پر کیا خوب شعر ارشاد کیا ہے اور کیا خوب شعر لکھا ہے کہ وہ ظفر جن کو حاصل تھے فتح و ظفر، وہ ظفر جن کو حاصل تھے فتح و ظفر، اعلیٰ حضرت کی حجت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین محترم، کئی ایک مناظروں میں آپ نے اعلیٰ حضرت کے حکم سے شرکت فرمائی اور کئی مناظروں میں آپ کو خود طلب کیا گیا۔ سہسرام کے مناظرے کی روداد آپ نے بنام گنجینہ مناظرہ تصنیف فرمائی۔ رامپور کے مناظرے کی تفصیل آپ نے کشف السطور کے نام سے کشف السطور عن مناظرہ رامپور میں تحریر فرمائی۔ ظفر الدین الجید میں تھانوی کا زبردست گھیراؤ کیا اور ظفر الدین الطیب میں غیر مقلدیت کے فتنے کو زبردست لگام دی۔ ناظرین محترم، یقیناً علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان تمام خوبیوں کے مالک تھے جو انفرادی طور پر دوسرے لوگوں کے لیے وجہ افتخار اور شان امتیاز ہوا کرتی ہیں۔ مشہور محقق اور نقاد پروفیسر مختار الدین احمد آرزو رقم تراز ہیں، لکھتے ہیں کہ میرے بچپن میں وہ یعنی ملک العلماء آریہ سماجوں اور مسیحی مبلغین سے مناظرے کے لیے جلسوں میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ غیر مقلدین سے مناظرے کے لیے دور دراز مقام سے بلائے جاتے۔ ایک مناظرے کے لیے وہ برما بھی تشریف لے گئے۔ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فن مناظرہ پر تقریباً 9 یا 10 کتابیں ملتی ہیں جو فن مناظرہ میں فضل و کمال اور مہارت و بصیرت کی کھلی شہادتیں ہیں۔ ناظرین محترم، اب آپ کو ہم چند تصاویر دکھا رہے ہیں۔ ان تصاویر میں جو ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان تصاویر کو ان جگہوں سے نسبت ہے، اس مناسبت سے ہم یہ تصاویر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ کے گراؤنڈ میں واقع نور مسجد کی آپ تصویر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جہاں حضور ملک العلماء علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز ادا فرماتے تھے۔ یہ اس مسجد کی قدیم تصویر ہے اور اب آپ اسکرین پر اس مسجد کی جدید تصویر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز ادا فرماتے تھے۔ اور ناظرین محترم، یہ ہے مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ۔ پٹنہ میں مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ کہ جہاں حضور ملک العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 30 سال تک دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے تدریسی خدمات سر انجام دی۔ تو یہ اس مدرسے کی تصاویر ہیں۔ ناظرین محترم، علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے ایک ہونہار شاگرد تھے، اعلیٰ حضرت کے
ایک سچے مرید تھے اور اعلیٰ حضرت کے ایک عظیم خلیفہ تھے کہ جن کی سیرت مبارکہ آپ نے آج کی اس نشست میں جانی۔ شب دوشنبہ 19 جمادی الثانی 1382 ہجری بمطابق 18 نومبر 1962 عیسوی کو ذکر جہر کرتے ہوئے آپ کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ آپ کا مزار پرانوار پٹنہ میں درگاہ شاہ ارزاں کے پاس شاہ لال کی تکیہ قبرستان میں اور شاہ گنج کا یہ علاقہ ہے کہ جہاں آپ کا مزار واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک اور خلیفہ کا تذکرہ اور ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اپنے میزبان محمد شاہ رخ فیروز کارجی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔